ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کا مشن، وزیراعظم شہباز شریف سے ریاض میں سعودی وفد کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا، معاشی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ التویجری نے کہا، جنگی بنیادوں پر پاکستان میں سرمایہ کاری پر کام شروع کر دیا ہے، سعودی تاجروں کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف بولے، پاک سعودی معاشی تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو چکے، دونوں ملکوں میں دیرینہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اہم دورے پر سعودی عرب میں موجود، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی ہمراہ۔ ریاض ایئرپورٹ پر ڈپٹی گورنر محمد بن عبد الرحمان، پاکستانی سفیر اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ وزیراعظم ریاض میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کریں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات شیڈیول، وزیراعظم سے سعودی وفد کی بھی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو، معاشی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ کسانوں کی آخر کار سنی گئی، گندم وفاقی حکومت خریدے گی۔ وزیراعظم کا کسانوں کی شکایات کا نوٹس، وفاقی حکومت کی طرف سے گندم کی فوری خریداری کا حکم دے دیا۔ وفاق کا گندم خریداری کا ہدف 1.4 ملین ٹن سے بڑھا کر 1.8 ملین میٹرک ٹن کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، گندم کی پیداوار اور خریداری کے حوالے سے تبادلہ خیال، گندم خریداری سے متعلق پالیسی اور کسانوں کے تحفظات پر بات چیت ہوئی۔ سولر پاور پر فکس ٹیکس نہیں لگایا جا رہا، پاور ڈویژن کا اعلامیہ، کہا سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی یا پاور ڈویژن نے حکومت کو ایسی کوئی سمری نہیں بھیجی۔ سولر پینل لگنے سے ₹1.90 غریبوں کی جیب سے نکل رہے ہیں، ایسی تجاویز اور ترامیم پر غور کر رہے ہیں جن سے غریب کو مزید بوجھ سے بچایا جا سکے۔ 1.5 سے 2 لاکھ نیٹ میٹرنگ والے صارفین کی سرمایہ کاری کو تحفظ دیں گے۔ سیشن جج وزیرستان کو نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کر لیا۔ سیشن جج شاکر اللہ مروت کو ٹانک اور ڈیرے کے سنگم سے اغوا کیا گیا۔ نامعلوم مسلح اغوا کاروں نے سیشنز جج کے گن مین کو چھوڑ کر گاڑی نظر آتش کر دی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا نوٹس، مغوی جج کی بازیابی کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ تحریک انصاف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے مشروط طور پر تیار۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا مذاکرات کے لیے ماحول بنانے اور پیرامیٹرز طے کرنے کا مطالبہ، کہتے ہیں جبر کے ماحول میں بات نہیں ہو سکتی، پہلے مقدمات ختم اور سیاسی قیدیوں کو رہا کریں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، دیکھنا ہے فارم 47 والی حکومت کتنی بااختیار ہے۔ الیکشن ٹرائیبیونلز 30 روز میں عذرداریوں پر فیصلے کریں۔ علی امین کی اسلام آباد پر قبضے کی بات سیاسی ہے۔ شہریار آفریدی کا پاک فوج سے مذاکرات کا بیان، تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملی جلی آرا۔ کامران بنگش نے شہریار آفریدی کے بیان کی تائید کر دی، اگر بانی پی ٹی آئی سے حکم ملا ہو تو علم نہیں۔ مزید کہا، اگر وفاق حقوق نہ دے تو احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ تیمور جھگڑا نے شہریار آفریدی کا بیان ذاتی رائے قرار دے دیا، دھاندلی کے ٹھوس ثبوت ملنے کا دعویٰ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا شہریار آفریدی کے بیان سے اظہار لا تعلقی۔ بلی نہیں بلہ تھیلے سے باہر آ گیا، لیگی رہنما سعد رفیق کا شہریار آفریدی کے فوج سے مذاکرات کے بیان پر رد عمل، کہا بانی پی ٹی آئی ایک طرف پاؤں اور دوسری طرف گریبان پکڑتے ہیں، انہوں نے سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی، صرف آرمی چیف اور ڈی جی ISI سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر سے جواب ہی نہیں آیا، انہیں NRO مل جاتا تو 9 مئی کی ضرورت پڑتی، نہ سول بالادستی کا آزادی کا ڈرامہ رچانا پڑتا۔ پیپلز پارٹی تحریک انصاف سے مذاکرات کی مخالف، ایک اور 9 مئی کی منصوبہ بندی کا الزام لگا دیا۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں جو قانون کو نہیں مانتے ان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، یہ مس کال کا انتظار کر رہے ہیں، اسلام آباد پر چڑھائی کی بھڑکیں نہ ماریں۔ علی امین گنڈا پور غیر ذمہ دار وزیر اعلیٰ ہیں، سوشل میڈیا اور علی امین گنڈا پور کے بیان میں کوئی فرق نہیں، وزیر اعلیٰ ایسے بیانات دیں گے تو مطالبہ کروں گا ان کو آڑے ہاتھوں لیں۔
عدلیہ مکمل آزاد ہونی چاہیے۔ ایک چیف جسٹس آتے ہیں تو دوسری طرف لے جاتے ہیں، جب تک سسٹم کے تابع نہیں ہوں گے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا عاصمہ جہانگیر کانفرنس سے خطاب، بولے عدلیہ میں کسی صورت مداخلت نہیں ہونی چاہیے، عدلیہ کی تاریخ پر سیاہ دھبے ہیں، کام نہ کرنے والے ججز کو نکال دینا چاہیے۔ جج سسٹم کو بٹھا بھی سکتا ہے اور کھڑا بھی کر سکتا ہے۔ کرپشن پر زیرو ٹالرنس اور عدلیہ میں اس کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ فوری انصاف کے لیے ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار دیکھنا ہوگا، سفارش پر ججز کو تعینات نہ کیا جائے۔ عدلیہ میں مداخلت پر ادارہ جاتی رد عمل ہونا چاہیے۔ سول جج، سیشنز جج، ہائی کورٹ جج کسی کی مداخلت سے آگاہ کرنے کا پابند ہونا چاہیے۔ 6 ججز کے خط کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی متفقہ تجاویز سپریم کورٹ کو ارسال، ججز کوڈ آف کنڈکٹ ڈرافٹ بھی شامل، کہا 7 روز میں مداخلت رپورٹ نہ کرنے والا جج مس کنڈکٹ کا مرتکب ٹھہرایا جائے۔ سول جج سیشن جج کو اور سیشن جج ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج کو مداخلت سے آگاہ کرے۔ انسپیکشن جج چیف جسٹس ہائی کورٹ کے نوٹس میں مداخلت کا معاملہ لائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ چیف جسٹس نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے، کہا فخر کی بات ہے کہ بحیثیت چیف جسٹس ایشیا کے عظیم لیڈر کے مزار پر حاضر ہوئے ہیں۔ برداشت، شراکت داری، جمہوری طرز عمل سے ہی نظریہ پاکستان کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ مزار قائد آمد پر پاکستان نیوی کے دستے نے چیف جسٹس کو سلامی پیش کی۔ انصاف تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے، کسی مقبول نعرے کے لیے نہیں۔ ہر کسی کو الیکشن پر تنقید کا حق ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا عاصمہ جہانگیر کانفرنس سے خطاب، کہا سوشل میڈیا کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کریں گے۔ خرم دستگیر بولے محسوس ہو رہا ہے پاکستان آگے نہیں جا رہا، یہاں بھوک اور بے روزگاری ہے۔ منتخب ایوان سب سے کمزور ادارہ ہے، سارا گن سیاستدانوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ جتنی اسکروٹنی منتخب نمائندوں کی ہوئی اتنی عدلیہ کی اسکروٹنی نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملے پر اختلافات بڑھ گئے۔ شبلی فراز اور شیر افضل مروت آمنے سامنے۔ شیر افضل مروت کی ایک نیوز سے گفتگو، شبلی فراز سے بیان واپس لینے کا مطالبہ، کہا بانی چیئرمین نے چیئرمین پی اے سی کے لیے ان کا نام دیا، حامد رضا کا نام دینا شبلی فراز کی خواہش ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کبھی حامد رضا کا نام نہیں دیا۔ 1 کو 2 دن تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری کے اسپتال کا اچانک دورہ، اسپتال میں علاج کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ مریم نواز نے مریضوں اور لواحقین سے ملاقات بھی کی۔ چیف سیکرٹری پنجاب بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہمراہ تھے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور سمیت صوبے میں بارشوں کے امکانات پر حفاظتی اور ضروری اقدامات کا حکم، کمشنرز، ڈیپٹی کمشنرز اور ایم ڈی واسا کو متحرک رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے منتخب نمائندوں کی ملاقات، حلقوں کے ترقیاتی کاموں اور مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کی متعلقہ اداروں کو پرانی اسکیمز جلد مکمل کرنے کی ہدایت، کہتے ہیں نئی اسکیمز کے حوالے سے بلاول بھٹو نے ہدایات دی ہیں، ہر ضلع کی ضروریات کو دیکھ کر نئے ترقیاتی کام ہوں گے، تمام منتخب نمائندوں سے تجاویز دے کر نئے ترقیاتی منصوبے بنیں گے۔